بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کی تلاوت جہاں باعث برکت ہے، وہیں غیر عرب مسلمانوں کے لیے چند مخصوص الفاظ کی ادائیگی ایک علمی اور عملی چیلنج کی حیثیت رکھتی ہے۔ تجوید الفرقان اردو چینل ایسے ہی چند کلیدی الفاظ کا تجویدی تجزیہ پیش کر رہا ہے تاکہ تلاوت میں حسن اور درستگی پیدا کی جا سکے۔ اس سبق میں قرآنی لفظ جی آ کا تجوید کے قواعد کی روشنی میں مکمل تجزیہ پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ لفظ سورہ فجر کی آیت 23 اور سورہ زمر کی آیت 69 میں آیا ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ جیم کے نیچے زیر ہے، اس لیے اسے معروف پوری زیر کے ساتھ پڑھیں گے۔ حمزہ پر زبر ہے، اسے بغیر کھینچے جلدی ادا کریں گے۔ تلاوت کے دوران جب آپ جی آ پڑھیں تو آواز کو جیم سے شروع کر کے یا پر دراز کریں اور آخر میں حمزہ کی آواز کو واضح طور پر ختم کر لیں۔ آواز کا انتقاء حلق کے نچلے حصے سے محسوس ہونا چاہیے۔ حرف جیم کے نیچے زیر ہے اور اس کے بعد یائے ساکنہ ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ جب یا ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف پر زیر ہو تو وہ یائے مدہ کہلاتی ہے۔ یہاں یائے ساکنہ سے پہلے جیم کی زیر سے یائے مدہ بنتا ہے۔ ان دونوں حروف کے درمیان ایک الف ہے۔ کچھ مصاحف میں اس الف کے اوپر ایک چھوٹا سا دائرہ بنا ہوتا ہے جو الف زائدہ کی علامت ہے۔ اس علامت سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کو معلوم پڑتا ہے کہ یہ الف لکھا تو جاتا ہے مگر پڑھا نہیں جاتا۔ الف سے پہلے ہمیشہ زبر یعنی فتح ہوتا ہے، جیسے قال، یعنی الف ہمیشہ وہی پڑھا جاتا ہے جس سے پہلے زبر ہو۔ کسی اور علامت کے بعد آنے والا الف زائدہ ہوتا ہے اور اسے نہیں پڑھا جاتا۔ یہاں چونکہ الف سے پہلے جیم زیر والا ہے اس لیے اس الف کو نہیں پڑھا جاتا۔ تلاوت براہ راست جیم زیر سے یا ساکن کی طرف جائے گی۔ چونکہ یہاں حرف مد یائے مدہ ہے اور اس کے فوراً بعد اسی کلمے میں حمزہ عین کے سر کی علامت والی ہے، اس لیے یہاں مد متصل ہوگا۔ اس مد کی مقدار 4 سے 5 حرکات کے برابر کی جانی چاہیے اور اس کی ادائیگی اس طرح ہوگی۔ اسے جی آ پڑھا جائے گا، یعنی یائے مدہ کو دراز کیا جائے گا۔ وجيء